أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس کا مفہوم اور اس کی کچھ ضروری تشریح آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیابی کا گر اور کامیابی کا راستہ بتایا کہ کون سا راستہ کامیاب راستہ ہے اور کون سے راستے میں چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. کامیابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں فرمائیں. اس حدیث کے اندر 3 باتیں فرمائیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے تم کامیاب ہوگے، نجات پا جاؤ گے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اختیار کرنے کی صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. یہ 3 چیزیں کامیابی دلانے والی، نجات دلانے والی کون سی ہیں اور ہلاک کرنے والی کون سی ہیں، ان کو سمجھ لیں اور ہم سب کو اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 چیزیں جن میں جو نجات دینے والی ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمیں چھوٹ حاصل ہو جائے گی اور ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی. ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی ہے، تنہائی کی حالت میں یا لوگوں کے سامنے، خلوت میں ہو یا جلوت میں، گھر میں ہو یا باہر، بازار میں ہو یا دکان میں، مسجد میں ہو یا راستے میں، کہیں بھی ہوں اللہ کا خوف اگر دل میں ہے تو آپ نجات پا جائیں گے. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، آپ کے آبا و اجداد کو پیدا کیا. اللہ نے اتنی بڑی زمین پیدا کی، اللہ نے اتنے بڑے پہاڑ بنائے، اللہ نے اتنے سارے جنگلات تیار کیے، اللہ نے صحرا بھی بنائے، اللہ نے ہر قسم کے فائدے دینے والے درخت سے لے کر ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنا دی. سورج کو ہمارے لیے فائدے کے لیے چلا دیا، چاند کو ہمارے لیے چلا دیا، زمین ہمارے لیے ہے، ہر چیز ہمارے لیے ہے. اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان کیا. کیا اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا حق ادا کریں؟ اللہ کا حق نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کہے کہ یہ کام کرو تو ہم یہ کام کریں، یہ کام مت کرو تو فوراً ہم مان لیں؟ کیا ایک مالک، آپ ایک جگہ نوکری کرتے ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، ایک گھر کے اندر آپ ملازم ہیں، وہ مالک آپ کو مہینے میں ایک مرتبہ تنخواہ دیتا ہے، 10,000 روپے، 20,000 روپے، 50,000 روپے آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ کو کھانے پینے کے لیے دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس مالک کا ہر کام کرتے ہیں. اس کے جوتوں کی پالش کرنے کی ضرورت پڑے، جوتوں کی پالش کرتے ہیں، گھر کے جھاڑو پونچھے کی ضرورت پڑے، جھاڑو پونچھا کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، وہ جو کہے وہ مانتے ہیں، اور وہ کہہ دے کہ نہیں اس طرف مت جانا تو نہیں جاتے. اللہ مالک الملک، شہنشاہ کل، دو جہان کا مالک، ہمارا خالق، ہمارا مالک،
وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرا خوف دل میں رکھو، گناہ کی طرف مت جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں جائز کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے تمہارے لیے دائرہ بنا دیا ہے، خبردار اس کے قریب بھی مت جانا۔ زنا ہے، زنا کرنا دور کی بات، زنا کے قریب مت جانا۔ گناہ ہے، گناہ کے قریب مت جانا۔ فواحش اور منکرات ہیں، اس کے قریب مت جانا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے منع تو کیا ہے، لیکن دیکھنے والا کون ہے؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ نے فوراً کلک کیا اور آپ کے سامنے پورا یورپ ننگا ہو کر آ گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنے والا نہ میرے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، نہ میرے دوست احباب دیکھ رہے ہیں، نہ میرا کوئی اور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن آپ کے دل میں یہ خوف نہیں آیا، یہ خیال نہیں آیا، اصل تو اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ روزے رکھو، اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے روزے رکھو، میں اس کا بدلہ دوں گا، کوئی اور نہیں، میں اس کا بدلہ دوں گا، میرے لیے روزے رکھو۔ سحری تو تم نے سب کے ساتھ کھا لی، لیکن روزہ رکھا نہیں تم نے۔ دن میں جو ہے تم نے چپکے چپکے کھانا شروع کر دیا، پردے کے اندر، کمرے کے اندر فریج سے پانی نکال کر پینا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن تم اللہ سے نہیں شرماتے۔ اصل تو یہاں پر حیا کرنے کی ضرورت اللہ سے ہے، شرمانے کی ضرورت اللہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، ایمان نہیں آیا۔ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان آتا تو تم کبھی بھی یہ نہ سوچتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے، ایک خیمے سے، ایک گھر سے آواز آئی کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، کیسے میں ملاؤں؟ عورت کہتی ہے کہ عمر یہاں پر دیکھ رہا ہے کیا؟ وہ لڑکی کہتی ہے عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش ہمارے دلوں میں اتنی بات آ جائے کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی ظاہر میں اور لوگوں کے سامنے تو بہت صوفی بنتا ہے، اور لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے بھی ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا صوفی ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہے، یہ بہت بڑا تبلیغی ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، حق بات کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ اس کے بارے میں ظاہراً تو کہا، دل کے اندر سوچ کر بتاؤ کہ واقعی میں اللہ کے ہاں بھی اسی طرح مقبول ہوں؟ اللہ کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ معاملے کو درست رکھو۔ لوگ کام کر رہے ہیں اللہ سے چھپا کر، اللہ سے تو چھپایا نہیں جا سکتا، بندوں سے چھپا کر کام کر رہے ہیں۔ بندوں سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ بندوں سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ اگر تمہارا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کو تو مانو، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو۔ حضرت کفل بنی اسرائیل کے ایک شخص تھے، بڑا مالدار، دنیا کی کوئی بدکاری ایسی نہیں جو وہ نہ کرے۔ ایک عورت اس کے پاس حاجت لے کر آئی، اس نے کہا کہ بدکاری کے لیے اگر تیار ہو تو میں پیسے دیتا ہوں۔ اس نے پیسے دیے، بدکاری کے لیے بیٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنسو رواں ہو گئے، عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ یہ کام میں نے کبھی بھی نہیں کیا، آج پیسوں کے لیے میں اس قدر مجبور ہو گئی، تمہارے سامنے بدکاری کے لیے بیٹھ گئی ہوں۔
مجھے اللہ کا خوف لاحق ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تم عورت ہو کر ڈر رہی ہو، میں مرد ہو کر اللہ سے نہ ڈروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیسے میں نے تمہیں دیے وہ تمہارے، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے بدکاری نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ رات کو توبہ کی اور رات کو ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور صبح کے وقت اس کے دروازے پر تحریر تھی کہ وہ شخص ہے جس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ کوئی زیادہ عبادت نہیں کی، کوئی زیادہ عبادت نہیں کی، لیکن گناہ کے موقع پر ڈر گیا، گناہ کرتے ہوئے ڈر گیا۔ کاش ہمارے دلوں کے اندر صرف اتنی بات گناہ کے وقت آ جائے کہ مجھے اللہ نے گناہ کرنے کے لیے ہاتھ میں طاقت بھی دی ہے، گناہ کرنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں، گناہ کرنے کے لیے زبان بھی دی ہے، گناہ کرنے کے لیے مجھے شرمگاہ بھی دی ہے، گناہ کرنے کے لیے میرے پیروں میں طاقت بھی دی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس کام کے لیے تو نہیں پیدا کیا، مجھے آنکھوں کی طاقت اس کام کے لیے تو نہیں دی، مجھے ہاتھ پیروں کی طاقت اس کام کے لیے تو نہیں دی۔ اللہ نے مجھے شرمگاہ تو دی ہے، لیکن شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، حرام جگہ میں تو نہیں دی۔ اگر میں نے آج حرام کی جگہ پر اس کو استعمال کیا، کیا مجھ سے اللہ پوچھے گا نہیں کل؟ یہ بات اگر دل میں آ جائے تو واقعی وہ شخص کامیاب ہے۔ زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، زیادہ نوافل کی ضرورت نہیں، زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اس کو بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین چیز تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ عز و جل سے سرن اور علانیتاً، چپکے چپکے اور کھلم کھلا اللہ سے ڈرنا۔ اور اللہ سے ڈرنے کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ سب سے زیادہ ظاہر ہوگا میرے دوستو گناہ نہ کرنے سے۔ گناہ سے بچ گئے، اگر ظاہری گناہ سے بچ گئے، باطنی گناہ سے بچ گئے، تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں تقوی آ گیا، اور تقوی والے اللہ کے اولیاء۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ایمان لا کر جو گناہوں سے بچ گیا وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ کے اولیاء، اولیاء بننے کے لیے ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں، اولیاء بننے کے لیے سمندر میں چلنے کی ضرورت نہیں، اولیاء بننے کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جیسے لوگ ہی اولیاء ہوتے ہیں، صرف گناہوں کے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ اللہ کے ڈر سے، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار، عابد کہلاؤ گے۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ۔ دوسری چیز جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والقول بالحق فی الرضا والسخط۔ تم رضامندی کی حالت اور خوشحالی میں ہو یا ناراضگی کی حالت میں ہو، حق بات کرو گے، حق بات حق انداز سے کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹی گواہی نہیں دو گے، باطل بات اور ناحق بات نہیں کرو گے، تعصب نہیں برتو گے، اپنوں کو ترجیح نہیں دو گے۔ ہر صورت میں اور ہر حال میں، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر صورت میں حق بات کہنا، سچ بولنا، انصاف کے مطابق چلنا، یہ ہے کسوٹی کہ تم ہلاکت چاہتے ہو یا نجات چاہتے ہو۔ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ آپ کا بیٹا لڑ پڑا اور دیکھا کہ قصور آپ کا ہے، لیکن آپ اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کا قصور آپ نہیں مانتے، اور آپ دلائل دیتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں اور اپنے بازو کی قوت کا اظہار کرتے ہیں۔ تم میرے بیٹے کے سامنے اور میرے سامنے اس طرح بات کرو گے؟ آپ نے قوت بازو کے ذریعے سے اور اپنی زبان کی طاقت کے ذریعے سے
آپ نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا، لیکن آپ نے حق بات نہیں کی، حق بات نہیں کی۔ راستہ چل رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، غلطی آپ کی ہے، آپ نے کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیا، جب سامنے آئے تو آپ نے ہٹ دھرمی شروع کر دی، ہٹ دھرمی شروع کر دی۔ اس موقع پر انصاف کی ضرورت ہے، قول حق کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو آپ کبھی بھی اقرار کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں، آپ کہیں گے ہاں میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، میں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میری غلطی ہے، میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جھگڑا نمٹ جائے گا، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن تم نے ہٹ دھرمی دکھا دی اور تم نے جھگڑے کو بڑھایا اور تم نے حق بات نہیں کی، ناانصافی کی بات کی، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، بہو ہے، بہو گھر میں نوکرانی ہوتی ہے، ہمارے لوگوں میں تو بہو گھروں میں نوکرانی ہوتی ہے۔ اس نے کسی دن سستی کر لی، کھانا نہیں پکایا، اس نے کسی دن سستی کر لی، کپڑے نہیں دھوئے، اور آپ نے جا کر اس کے والد کو بلا لایا اور آپ کہتے ہیں تمہاری بیٹی کام نہیں کرتی۔ حق اور انصاف کی بات کرو۔ تم اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں نوکرانی لے کر آئے ہو یا یہ کہ تم مالکن بنا کر لے کر آئے ہو؟ وہ کسی کی بیٹی ہے تو اس کی عزت ہے، وہاں اس نے کس طرح وقت گزارا ہے، اور آج تم اس کو نوکرانی بنا کر تم یہ شکایت کر رہے ہو کہ کیا یہ حق بات ہے؟ چاہے تمہاری بدحالی ہو یا خوشحالی ہو، تمہاری حالت کچھ بھی ہو، حق بات کرنا ضروری ہے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب ناانصافی معاشرے کے اندر بڑھ جائے، بے زبان ہے وہ بہو تمہارے گھر میں، بے زبان ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتی، زبان سے کچھ بولے گی تو زبان درازی کرنے والی کہلائے گی، زبان چلانے والی کہلائے گی، وہ قصوروار ہو جائے گی۔ تم نے اسے جانور سے زیادہ بدتر بنا کر رکھا ہے، انصاف نہیں کر رہے ہو۔ سوچو، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو کہ قول حق ہے یا نہیں۔ یہ قول حق تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ تمہاری اپنی بیٹی کے لیے تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور معیار، دوسروں کے لیے کوئی اور معیار۔ جو کمزور ہو اس کو دبا دو۔ تمہارے بھائی نے چوری کی، مقدمہ عدالت میں جا پہنچا اور تم اپنے بھائی کے حق میں قرآن اٹھا کر گواہی دینے کے لیے پہنچ گئے کہ یہ بالکل بے قصور ہے، بے گناہ ہے، جبکہ اس نے حقیقتاً چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، گناہ کیا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کے ہاں آپ کا یہ عمل قبول ہوگا، منظور ہوگا؟ تباہی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ القول بالحق فی الرضا والسخط، ناراضگی کی حالت ہو، رضامندی کی حالت ہو، حق بات کا کرنا ضروری ہے، سچ پر چلنا ضروری ہے، ورنہ تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز، اس کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں، فرمایا والقصد فی الغنا والفقر۔ تمہیں اللہ نے مالدار بنایا، ہاتھ ہولے رکھو۔ تمہیں اللہ نے فقیر اور مسکین بنایا، ہاتھ کمزور رکھو، درمیانہ رکھو۔ تم اپنی چادر کے مطابق ہاتھ پھیلاؤ، پاؤں پھیلاؤ۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے اور بے تحاشا دیے، اور رہتے ہو تم اس غریب بستی میں جہاں پر ایک باپ کبڑا ہو جاتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، ایک بیٹی کی شادی نہیں کر پاتا، ایک بیٹی کی شادی نہیں کرا پاتا، وہاں رہ رہے ہو۔ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو تم اپنے بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی کے لیے دھوم دھڑکا کرتے ہو، دھوم دھڑکا۔ تم اپنی بیٹی کی شادی میں اسراف کرتے ہو اور کہتے ہو مال میرا ہے، کون ہے کہنے والا؟ ہاں، مال تمہارا ہے۔ یہی سوچ قوم شعیب کی سوچ تھی، جو کہتے تھے یا شعیب اصلاتک تأمرک
अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा। ये तुम्हारी नमाज रोक रही है क्या? हमारे आबा व अजदाद ने जिन चीज़ों की इबादत की हम भी उनकी इबादत कर रहे हैं, उससे रोकने वाली ये तुम्हारी नमाज है। और कहते हैं माल हमारा है, हम उसमें जो चाहे करें। हम बेटी की मंगनी के लिए पूरी गली रोक ले, हमें कौन कहने वाला? बेटी की मंगनी के लिए हम हॉल बुक करा कर आए 50,000 1 लाख में, कौन कहने वाला? बेटी की मंगनी के लिए हम गाय लेकर आए और ज़िबा करे, कौन कहने वाला? मेरा माल है, मेरी बेटी है। उसको नहीं मालूम कि वो गरीब आबादी के अंदर रहता है, गरीब बस्ती में रहता है। उस बाप के दिल में क्या गुजर रहा होगा जो तुम्हारे पड़ोस में है, उस बच्ची के दिल में क्या गुजर रहा होगा जो तुम्हारे पड़ोस में है, और उसकी शादी का वक्त गुजर रहा है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही, इस वजह से कि उसके पास खर्च करने के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबाही लाने वाली चीज़ है मालदारी में ज़्यादा खर्च करना। दरमियाना अंदाज रखो। मालदारी अगर है तो दरमियाना अंदाज रखो। फ़कीर मिस्कीन हो तो दरमियाना अंदाज रखो। दरमियाने अंदाज से नीचे उतरने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। और अगर इसके खिलाफ करोगे तो अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे, अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे, नजात नहीं मिलेगी। 3 चीज़ें नजात वाली है, इन 3 चीज़ों पर अमल करोगे तो नजात मिलेगी। इन 3 चीज़ों के खिलाफ जाओगे तो नजात नहीं मिलेगी। 3 चीज़ें हलाक करने वाली है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इनकी तशरीह करूँगा, अल्लाह ने चाहा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला नहसी सनाअन अलैका अन्ता कमा अथनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या हय्यु